بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی باب بلوغ الصغیر وحزانته فی الصغر، بچوں کے بالغ ہونے اور بچپن میں ان کی پرورش کرنے کا بیان، یعنی اس باب میں یہ بیان ہوگا کہ بچوں کے بالغ ہونے کی علامات کیا ہے اور اس کی حد کیا ہے، اور اسی طرح بچے جو ہے بچپن میں ان کی پرورش کرنے کا حق کس کو حاصل ہے۔ تو پہلی بات کہ بچوں کی بلوغت کی جہاں تک بات ہے تو بچے کے بالغ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کو احتلام ہو جائے اور اس کو انزال ہونے کی صلاحیت اس میں موجود آ جائے تو وہ بالغ شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح لڑکی کے بالغ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کو ماہواری آ جائے، یعنی حیض آ جائے یا اس کو احتلام ہو جائے اور حاملہ ہونے کی صلاحیت اس میں آ جائے تو یہ بالغ ہوگی۔ اور اگر لڑکا اور لڑکی میں کوئی علامت نہ پائی جائے تو پھر ان کی جو بلوغت کی جو حد ہے وہ 15 سال ہے۔ 15 سال کے بعد ان دونوں کو بالغ شمار کیا جائے گا، اسی پر فتویٰ ہے۔ یعنی کوئی علامت 15 سال تک کوئی علامت نہیں پائی گئی بلوغت کی تو پھر 15 سال جس کی حد ہے، 15 سال کے جب ہو جائیں گے دونوں تو بالغ شمار ہوں گے۔ بالغ ہونے کی کم سے کم مدت جو ہے وہ لڑکے میں 12 برس کی ہے، 12 سال میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے کم سے کم مدت میں، اس سے پہلے بالغ نہیں ہوتا عام طور پر۔ اور لڑکی جو ہے وہ کم سے کم 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے، اس سے پہلے اس میں بلوغت نہیں آتی۔ لیکن اگر لڑکا اور لڑکی دونوں بلوغت کے قریب ہو اور وہ دونوں یہ کہے کہ ہم بالغ ہیں تو ان کی اس بات کو مانا جائے گا اور ان کی اس بات کا اعتبار ہوگا، اسی پر فتویٰ ہے۔ اس لیے کہ بلوغت سے بہت سارے احکامات تعلق رکھتے ہیں، نماز کے فرض ہونے کا، روزے کے فرض ہونے کی جہاں تک بات ہے اس کا بھی بلوغت سے تعلق ہے، اسی طرح شادی بیاہ کی جو بات ہے اس کا بھی روزے سے تعلق ہے، گواہ کی بات ہے، گواہ بننے کی بات ہے، اس کا بھی بلوغت سے تعلق ہے۔ پرورش سے باہر نکلنا، اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ رہنے کی جہاں تک بات ہے والدین میں سے، اس کا بھی تعلق بلوغت سے ہے، یہ بات آگے آ جائے گی۔ اس لیے بالغ ہونے کا کہ یہ علامات شریعت نے ذکر کیے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس سے اور اس کے ساتھ بہت سے اہم مسائل کا تعلق ہے، اس لیے اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ بچپن میں جو ہے بچے کی پرورش کا حق کس کو ہے؟ بچپن اس لیے کہا کہ بالغ ہونے کے بعد بچے کی پرورش کا حق کسی کو نہیں ہے، بچہ پھر خود مختار ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اس کو یہ حق دیا ہے شریعت نے کہ وہ جس کے ساتھ رہنا چاہے، اس کی مرضی ہے، وہ والدہ کے ساتھ رہنا چاہے، والد کے ساتھ رہنا چاہے یا اس کے علاوہ دادی یا نانی کے ساتھ رہنا چاہے، جس کے ساتھ رہنا چاہے یہ اس کو حق ہے۔ اس لیے کہ بلوغت کے بعد اب بچے کا اپنا حق ہے کہ وہ جس کے پاس رہنا چاہے، اس لیے کہ اب اس کو عقل آ گئی ہے اور شریعت اب اس کی بات کا اعتبار کرتی ہے، اس لیے اپنے لیے وہ اب فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ جس کے ساتھ چاہے رہے۔ بہرحال بچپن میں بچہ کس کے ساتھ رہے گا؟ تو اگر والدین زندہ ہیں اور دونوں ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو پھر تو والدین کا حق ہے کہ ان کے ساتھ رہے گا بچہ، اور ان کو حق ہے کہ وہ بچے کی پرورش کرے دونوں۔ لیکن اگر والدین میں جدائی ہو گئی ہے، یعنی طلاق ہو گئی ہے یا والد نہیں رہا، تو ایسی صورت میں اس کی ماں کو جو ہے وہ حق ہے
کہ وہ اس بچے کی پرورش کرے۔ لیکن اگر ماں مرتد ہو جائے یا وہ بدکار ہو یا اسی طرح وہ بچے کی پرورش کرنے سے انکار کر دے تو ایسی صورت میں پھر اس کو حق نہیں حاصل ہوگا بچے کی پرورش کرنے کا۔ اسی طرح ماں اگر کسی غیر محرم سے شادی کر لے، یعنی بچے کی جو غیر محرم ہے اس سے شادی کر لے، تو ایسی صورت میں اگر والد زندہ ہے بچے کا، طلاق ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں والد کو پھر حق حاصل ہوگا کہ وہ بچے کی پرورش کرے، ماں سے زیادہ اس کو حق حاصل ہوگا پھر۔ لیکن اگر بچے کا والد موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو ہے پھر ماں کو ہی حق حاصل ہوگا۔ لیکن اگر ماں جو ہے کسی محرم سے شادی کر لے، بچے کے محرم سے یعنی اس کے چاچا سے شادی کر لے، تو ایسی صورت میں ماں کو ہی حق حاصل ہوگا پرورش کرنے کا۔ اور اگر ماں کو حق حاصل نہ ہو، یعنی ماں کا حق ختم ہو جائے، یعنی ماں نہ رہے یا ماں مرتد ہو جائے یا بدکار ہو یا پرورش کرنے سے انکار کر دے یا غیر محرم سے شادی کر لے اور والد بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر کس کو حق ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ دوسرا جو حق ہے بچے کی پرورش کا، اگر والد کا ہے، لیکن اگر والد نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کی نانی کو حق حاصل ہے کہ نانی اس کی پرورش کرے۔ اگر نانی نہیں ہے یا وہ انکار کرتی ہے پرورش سے تو پھر دادی کو حق حاصل ہے۔ اگر دادی نہیں ہے تو پھر اس بچے کی جو حقیقی بہن ہے اس کو حق حاصل ہے۔ اس کے بعد اس بچے کی اخیافی بہن ہے، پھر اس کو حق حاصل ہے، پھر علاتی بہن ہے، پھر اس کو حق حاصل ہے، پھر اس کے بعد سوتیلی بہن ہے، پھر اس کے بعد خالہ وغیرہ ہے۔ یہ پورا سلسلہ ہے اور یہ پوری تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن بہرحال ضروری باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی، باقی احادیث میں کچھ تفصیلات آ جائیں گی انشاءاللہ۔ کتاب کو دیکھیں، الفصل الاول، پہلی فصل۔ ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں عرضت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام احد وانا ابن 10 سنہ فردنی۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں احد کے سال نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا اور اس وقت میں 14 سال کا تھا۔ فردنی، تو نبی علیہ السلام نے مجھے واپس لوٹا دیا، یعنی میں جنگ کے لیے پیش کیا گیا تھا کہ یہ بچہ، اس کو بھی ہم جنگ میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ میں 14 سال کا تھا، نبی علیہ السلام نے واپس لوٹا دیا، یعنی نبی علیہ السلام نے میری بلوغت کے اعتبار نہیں کیا کیونکہ 14 سال کا تھا، 15 کا نہیں ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام نے مجھے نابالغ قرار دے کر واپس لوٹا دیا۔ ثم عرضت علیہ عام الخندق، پھر نبی علیہ السلام پر میں پیش کیا گیا غزوہ خندق کے سال۔ وانا ابن 15 سنہ، اس وقت میں 15 سال کا تھا۔ فاجازنی، تو نبی علیہ السلام نے مجھے اجازت دے دی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے بلوغت کی جو حد ہے وہ 15 سال مقرر کی ہے۔ فقال عمر بن عبد العزیز هذا فرق ما بین المقاتلة والذریة۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر لڑنے والوں اور لڑکوں کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے اس جملے کا مطلب ہے کہ عمر جو ہے یہ لڑنے والوں اور بچوں کے درمیان فرق کرتی ہے، یعنی اس حدیث کو سن کر انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور مطلب یہ تھا کہ یہ جو عمر ہے یہ بالغ اور نابالغ میں فرق کرتی ہے، یعنی یہ جو 15 سال کی عمر ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بالغ کون ہے اور نابالغ کون ہے۔ تو بالغ کو لڑنے والا شمار کیا، فرق بین المقاتل، قتال کرنے والے یعنی بالغ جو ہے، والذریہ، اور بچوں کے درمیان فرق کرنے والی، یعنی جو 15 سال سے کم ہے وہ بچہ شمار کیا جائے گا اور جو 15 سال کا ہے وہ بالغ شمار کیا جائے گا۔ تو جو 15 سال کا ہے گویا کہ وہ لڑنے والا ہے، وہ بالغ ہے،
اور جو 15 سال سے کم ہے وہ نابالغ ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے بھی اس حدیث سے یہی مسئلہ نکالا کہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں ہمیں بتایا ہے کہ 15 سال کا لڑکا جو ہے وہ بالغ ہے، جو اس سے کم ہے وہ نابالغ ہے، اور یہی حکم لڑکی کا بھی ہے۔ متفق علیہ۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں صالح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ، نبی علیہ السلام نے حدیبیہ کے ساتھ، حدیبیہ کے دن کفار مکہ سے صلح کی، علی ثلاثۃ اشیاء، 3 باتوں پر۔ پہلی بات یہ تھی کہ علی ان من اتاہ من المشرکین ردہ الیہم ومن اتاہم من المسلمین لم یردوہ، کہ مشرکین میں سے کوئی شخص ہمارے پاس آئے گا تو اس شخص کو مشرکین کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور جو مسلمانوں میں سے مشرکین کے پاس جائے گا تو مشرکین اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے۔ یعنی مشرکین کا کوئی بندہ ہمارے پاس مسلمان ہو کر آ جائے تو ہم ان کو واپس کریں گے، مشرکین کے حوالے کریں گے، اور اگر ہم مسلمانوں میں سے کوئی شخص مرتد ہو کر مشرکین کے پاس چلا جائے تو وہ ہمیں نہیں لوٹائیں گے۔ اس بات پر صلح ہو گئی۔ بظاہر یہ بات مسلمانوں کے خلاف تھی۔ دوسری بات، وعلی ان یدخلها من قابل ویقیم بها 3 ایام، فلما دخلها ومضى الأجل خرج فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عمي يا عمي، فتناولها علي فأخذ بيدها فاختصم فيها علي وزید وجعفر۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے اور مکہ میں 3 دن قیام کریں گے۔ فلما دخلها ومضى الأجل، جب مسلمان مکہ میں داخل ہوئے، ومضى الأجل یعنی آئندہ سال جب مکہ مسلمان تشریف لائے اور مدت ختم ہو گئی، یعنی وہ 3 دن جو مشرکین مکہ نے ہمیں دیے تھے معاہدے کے مطابق، وہ 3 دن گزر گئے اور مسلمان واپس جانے لگے، تو خرجہ جو مسلمان نکلے واپسی کرنے کے لیے نکلے، فتبعته ابنة حمزہ تنادی یا عمی یا عمی، تو جب مسلمانوں نے واپسی کا ارادہ کیا اور نکلے تو حضرت حمزہ کی بیٹی مسلمانوں کے پیچھے چلی، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی مسلمانوں کے پیچھے آنے لگی، کیونکہ وہ بھی مکہ میں رہتی تھی اور بچی تھی، تو مسلمانوں کے پیچھے آنے لگی اور یہ آواز دینے لگی یا عمی، اے میرے چاچا، اے میرے چاچا، یہ کہتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئی۔ حضرت حمزہ کی بیٹی نبی علیہ السلام کو اے میرے چاچا، اے میرے چاچا یہ پکارتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پیچھے آ گئی۔ فتناولها علی فاخذ بیدہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑنے کے لیے یعنی اپنے ہمراہ لینے کا ارادہ کیا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا، یعنی اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا، اپنے ساتھ لے جانے کی ارادہ کیا۔ فاختصم فیہا علی وزید وجعفر، حضرت علی اور حضرت زید اور حضرت جعفر کے درمیان اس بات میں تنازع پیدا ہو گیا۔ قال علی انا اخذتها وهي بنت عمی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ پہلے میں نے اس بچی کو لیا ہے اور یہ میرے چاچا کی بیٹی ہے، اس لیے میں اس کی پرورش کروں گا۔ وقال جعفر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بنت عمی وخالتها تحتی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بھائی تھے وہ کہنے لگے کہ یہ میرے چاچا کی بیٹی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خالتها تحتی، اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے، اس لیے میں پرورش کروں گا، میں زیادہ حقدار ہوں۔ وقال زید، اور حضرت زید کہنے لگے کہ بنت اخی، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ زید نے جو یہ کہا کہ
یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، یعنی حضرت حمزہ میرے بھائی ہے۔ تو زید تو نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے، زید بن ثابت، اور نبی علیہ السلام ان سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا، بھائی چارے کا، تو حضرت زید اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا کہ آپ دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ تو اس لیے حضرت زید نے کہا کہ یہ میرے بھائی حضرت حمزہ کی بیٹی ہے، اس لیے میں پرورش کروں گا۔ فقضا بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخالتها، لیکن نبی علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ بچی کے خالہ کے لیے کیا کہ یہ اپنے خالہ کی پرورش میں رہے گی۔ وقال الخالۃ بمنزلۃ الام، اور کہا کہ خالہ جو ہے یہ ماں کے مرتبہ رکھتی ہے، یعنی خالہ جو ہے یہ ماں کے مرتبے میں ہے، جس طرح ماں کا حکم ہے اس طرح خالہ کا بھی حکم ہے، تو ماں تو اس کی نہیں ہے، تو لہٰذا اب خالہ کو حق ہے کہ اس کی پرورش کرے۔ وقال لعلی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انت منی وانا منک، یہ علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ تو یہ جملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ آپ اور ہمارا ایک ہی خاندان ہے، ہم آپس میں، آپ مجھ سے محبت کریں میں آپ سے کروں گا، اور ان کو تسلی دی اس جملے میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے۔ وقال لجعفر، اور حضرت جعفر سے کہا اشبہت خلقی و خلقی، آپ میرے مشابہ ہیں اخلاق میں بھی اور شکل و صورت میں بھی۔ تو ان کو یہ بات کہہ کر خوش کر دی، اس لیے کہ فیصلہ ان تینوں میں سے کسی کے لیے نہیں کیا تھا، خالہ کے لیے کیا تھا۔ وقال لزید، اور حضرت زید سے کہا انت اخونا و مولانا، آپ میرے بھائی ہیں اور میرے آزاد کردہ غلام ہیں۔ متفق علیہ، میرے بھائی ہے، میرے دوست ہے، تو مولا آزاد کردہ غلام کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، آقا کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور چچا زاد بھائی کے لیے بھی آقا کا لفظ، مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو فیصلہ تو اصل میں خالہ کے لیے کیا تھا، تو یہاں پر مولا کا معنی جو ہے وہ محبوب ہے، کہ آپ میرے بھائی ہیں اور میرے محبوب ہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو ان کو بھی اس بات سے تسلی دی، یہ بھی خوش ہو گئے۔ تو فیصلہ خالہ کے لیے کیا تھا، لیکن خالہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، تو اس لیے بچی کی پرورش جو ہے وہ انہوں نے بچی حضرت جعفر کو دی کہ ان کے خالہ کے حوالے کریں اور آپ ان کی کیا کریں، پرورش کریں۔ تو خالہ کے لیے فیصلہ کیا، تو باقی ان تینوں کو کیا ہے، نبی علیہ السلام نے تسلی دی اور اپنا محبوب قرار دیا، اور ان کو یہ حضرات اس بات سے پھر خوش ہو گئے۔ تو یہ بڑوں کا طریقہ کار ہوتا ہے چھوٹوں کے ساتھ۔ متفق علیہ۔ الفصل الثانی، اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر بچی کے والدین نہ ہو، نانی نہ ہو، نانی یا دادی نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کی پرورش کا حق اس کی خالہ کو ہے۔ الفصل الثانی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان امراۃ قالت یا رسول اللہ، ایک عورت نے کہا اے اللہ کے رسول، ان ابنی ھذا کان بطنی لہ وعاء وصدی لہ سقان، فرمایا کہ اللہ کے رسول، میرا یہ بیٹا ایک مدت تک میرا پیٹ اس کا برتن رہا، میری چھاتی اس کی مشک رہی، یعنی مدتوں میری چھاتی سے دودھ پیتا رہا، اور اسی طرح میری پیٹ میں پیدا ہونے سے پہلے کئی عرصہ رہا ہے۔ وحجری لہو حواءً، اور میری گود اس کا گہوارہ رہی، یعنی مدتوں میری گود میں کھیلا ہے، میں نے اس کو پالا ہے۔ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، اور اس کے والد نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ وَأَرَادَ أَن يَنزِعَهُ مِنِّي، اور اب اس کا والد یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ مجھ سے میرے بیٹے کو چھین لے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت احق بہ ما لم تنکحی، آپ اس کی پرورش کی زیادہ حقدار ہے جب تک کہ آپ نکاح نہ کر لیں، یعنی آپ کسی دوسرے
شخص سے نکاح نہ کر لے تب تک آپ اس کی پرورش کی زیادہ حقدار ہے۔ تو ماں کو حق ہے، لیکن اگر ماں کسی دوسری جگہ شادی کر لے تو پھر باپ کو بچے کی پرورش کا حق حاصل ہوتا ہے۔ رواہ احمد و ابو داود۔ لیکن پہلے بتایا کہ باپ زندہ ہے اور عورت نے کہیں اور شادی کر لی تو پھر بچے کے والد کو جو ہے وہ پرورش کا حق حاصل ہوگا، لیکن یہ بچپن میں ہے۔ جب بالغ ہو جائے گا بچہ تو اس صورت میں اس کو حق دیا جائے گا، وہ جس کے ساتھ رہنا چاہے رہ سکتا ہے۔ رواہ احمد و ابو داود۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر غلاما بین ابیہ و امہ، نبی علیہ السلام نے ایک بچے کو اختیار دیا ماں باپ کے درمیان، یعنی اس کو اختیار دیا کہ اپنے والدین میں سے جس کو اختیار کرنا چاہے، جس کے ساتھ رہنا چاہے وہ رہ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بچہ بالغ تھا اس لیے اختیار دیا، کیونکہ نیچے ناقد نے لکھا بھی ہے ای ولد ابلغ سن البلوغ، اس لیے کہ وہ بچہ بلوغت کی حد کو پہنچ گیا تھا۔ رواہ الترمذی۔ وعنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، فقالت، کہنے لگی ان زوجی یرید ان یذهب بابنی، میرا شوہر یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میرے بیٹے کو لے جائے، مجھ سے چھین لے، وقد سقانی ونفعنی، اور میرا بیٹا مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور مجھے نفع دیتا ہے، یعنی یہ بھی میں نے اس کو پالا، اس کی پرورش کی، اب وہ مجھے کما کر دیتا ہے، مجھے نفع دیتا ہے، اب میرا شوہر چاہتا ہے کہ اس کو مجھ سے چھین لے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذا ابوک و ھذا امک، نبی علیہ السلام نے اس بچے سے کہا یہ آپ کے والد ہے اور یہ آپ کی ماں ہے، یعنی اس کو اختیار دیا، آپ جن دونوں میں سے جس کے ساتھ رہنا چاہے آپ رہے، کیونکہ وہ بالغ تھا، جب کما کر دے رہا تھا تو بالغ ہی تھا۔ فخذ بید ایہما شئت، آپ ان میں سے جس کا ہاتھ چاہے پکڑ لو، یہ آپ کی ماں ہے یہ آپ کے والد ہے، آپ جس کا ہاتھ چاہے پکڑ لو۔ فاخذ بید امہ، تو اس بچے نے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑا، فانطلقت بہ، اور اپنی والدہ کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا، یعنی اس نے اپنی والدہ کو اختیار کیا۔ رواہ ابو داود والنسائی والدارمی۔ تو بلوغت کے بعد بچے کو حق حاصل ہوگا جس کے ساتھ چاہے رہے۔ الفصل الثالث عن ہلال بن اسامۃ عن ابی میمونۃ سلیمان مولا لأہل المدینہ، ہلال بن اسامہ میمون بن سلیمان سے روایت کرتے ہیں جو کہ اہل مدینہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ قال، فرماتے ہیں کہ بینما انا جالس مع ابی ہریرہ، میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جاءت امرأۃ فارسیۃ معها ابن لها وقد طلقها زوجها، میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک فارسی عورت آئی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا اور اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی تھی۔ فدعیاہ، وہ دونوں اس بچے کی پرورش کا دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ بچہ میرے پاس رہے گا، شوہر کہہ رہا تھا میرے پاس۔ فرطنت لہ تقول یا ابا ہریرہ، وہ عورت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہنے لگی کہ ابو ہریرہ، زوجی یرید ان یذهب بابنی، میرا شوہر یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لے۔ فرطنت لہ تقول کا مطلب یہ ہے کہ وہ روتے ہوئے یہ کہنے لگی کہ میرا شوہر یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لے۔ فقال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے استحما علیہ رطن اللہ بذلک، فرطنت لہ کہ ایک معنی یہ ہے کہ میں نے اس کے لیے قرہ ڈالی، یعنی ابو ہریرہ کے لیے۔ بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ
ان دونوں کے لیے اس بچے کے معاملے میں قرآن اندازی کرو۔ تو روتین لہا بذالک، تو وہ قرآن جو ہے اس عورت کے حق میں نکلی، یعنی پرچی ڈالی گئی اور پرچی جو ہے عورت کے حق میں نکلی کہ عورت بچے کی پرورش کرے گی۔ فجاء زوجها، تو اس کا شوہر آیا، وقال، اور کہنے لگا، من یحاقنی فی ابنی، مجھ کو میرے بیٹے سے کون جدا کرے گا، یعنی مجھ سے میرے بیٹے کو کون چھینے گا، یعنی میں بھی دیکھتا ہوں مجھ سے میرے بیٹے کو کون چھینتا ہے۔ فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہم انی لا اقول هذا الا انی کنت قاعدا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا، ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ، میں یہ نہیں کہتا، یعنی یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، مگر میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ فاتت امرات، نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، فقالت، کہنے لگی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان زوجی یرید ان یذهب بابنی، ان یذهب بابنی، فرمایا کہ میرا شوہر یہ ارادہ رکھتا ہے کہ مجھ سے میرے بیٹے کو چھین لے۔ وقد نفعنی وسقانی من بئر ابی عنبہ، اور حالانکہ میرا بیٹا مجھے پانی پلاتا ہے بئر ابی عنبہ کا۔ اس وقت پانی کی بہت قلت تھی عرب میں، تو دور دراز کنویں سے پانی لایا جاتا تھا۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرا بیٹا مجھے کنویں کا میٹھا پانی پلاتا ہے بئر ابی عنبہ کا، اور میرا شوہر یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اب وہ اس کو مجھ سے چھین لے۔ وعند النسائی، اور امام نسائی کی روایت میں ہے کہ من عذب الماء، میرا بیٹا مجھے میٹھا پانی پلاتا ہے اور میرا شوہر ارادہ رکھتا ہے کہ مجھ سے چھین لے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استحما علیہ، ان دونوں کے لیے قرآن اندازی کرو۔ فقال زوجها، تو اس کا شوہر کہنے لگا، من یحاقنی فی ولدی، مجھ سے میرے بیٹے کو کون جدا کرے گا، یعنی کون چھینے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس بچے سے کہا کہ ھذا ابوک وھذا امک فخذ بید ایہما شئت، فرمایا ان میں سے جس کا ہاتھ آپ چاہو پکڑ دو۔ فاخذ بید امہ، تو اس لڑکے نے اپنے والدہ کا ہاتھ پکڑا، اور اوپر آپ حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ فانطلقت بہ، کہ وہ والدہ اس کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ تو چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جو بچہ اس کی ماں لے کر آئی تھی وہ بھی بالغ تھا، اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی قرآن اندازی کی اور قرآن اس کے حق میں نکلا، اور نبی علیہ السلام نے بھی قرآن اندازی کی۔ قرآن اندازی عورت کے حق میں نکلی تھی، لیکن شوہر نہیں مان رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے کر دیا کہ چلو اب خود دیکھ لو، بچہ جس کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ تو بچے نے خود فیصلہ کیا اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تو اس سے اس بچے کا جو والد تھا، عورت کا جو شوہر تھا جس نے طلاق دی تھی، اس کا غصہ خود ٹھنڈا ہو گیا اور وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے اس طرح مصلحت کے مطابق فیصلہ کیا۔ تو ابو ہریرہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی، یہ دلیل پیش کی کہ یہ فیصلہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، نبی علیہ السلام نے اس طرح فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے قرآن اندازی ڈالی تھی، لہٰذا میں نے بھی قرآن اندازی ڈالی ہے۔ جب عورت کے حق میں نکل گئی تو اب عورت اس بچے کی کیا ہے، حقدار ہے۔ لیکن بہرحال رتن لہا، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس بچے نے خود اپنے والدہ کو اختیار کیا، استحما قرآن اندازی ڈالی اور بچے نے والدہ کو اختیار کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن اندازی ضروری نہیں، اس لیے کہ اصل حکم یہ ہے کہ بچے کو اختیار دیا جائے گا کہ والدین میں سے جس کو اختیار کرنا چاہے وہ اختیار کر لے۔ تو قرآن اندازی کی ضروری نہیں کہ یہ صورت ہے کہ پرچی ڈالی جائے، بلکہ صورت اس کی یہی ہے، قرآن اندازی اس طرح کی جائے کہ بچے کو اختیار دیا جائے کہ وہ جس کو چاہے اختیار کرے، تو یہ بھی قرآن اندازی کی ایک صورت ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بچے کو اختیار دیا، تو انہوں نے اپنے والدہ کو کیا کیا، اختیار کیا، اور پھر اس کے والد کہنے لگے کہ مجھے بچے سے کون جدا کرے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ذکر کیا کہ یہ فیصلہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے اس طرح فیصلہ کیا تھا اور بچے کو اختیار دیا تھا، بچے نے والدہ کو اختیار کیا تھا، تو لہٰذا اب میں نے بھی بچے کو اختیار دیا، اب بچے نے اپنی مرضی سے والدہ کو اختیار کیا ہے، تو لہٰذا اب شریعت کے اس حکم میں کسی کو قیل و قال کرنے کی اور بولنے کی اجازت
نہیں ہے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی لکنہ ذکر المسند ورواہ الدارمی عن ہلال بن اسامہ، نسائی نے اس حدیث کو مسند ذکر کیا ہے اور دارمی نے ہلال بن اسامہ سے روایت کیا ہے، یعنی مرسلن روایت کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔